بچے کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں سب کے سب؟ ہاں سب کے سب۔ آپ کو آج ان کے متعلق پوچھنے کا کیا خیال آ گیا؟ میں ان کا باپ ہوں۔ آپ ایسا باپ خدا کرے کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ تم آج اتنی خفا کیوں ہو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ گھڑی میں رتی گھڑی میں ماشا ہو جاتی ہو، دفتر سے تھک کر آیا ہوں اور تم نے یہ چخ چخ شروع کر دی ہے۔ بہتر تھا کہ میں وہاں دفتر ہی میں پنکھے کے نیچے آرام کرتا۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ پنکھا یہاں بھی ہے، آپ آرام طلب ہیں، یہیں آرام فرما سکتے ہیں۔ تمہارا تنز کبھی نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیز تمہیں جہیز میں ملی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے اس قسم کی خرافات نہ بکا کیجئے۔ آپ کے دیدوں کا تو پانی ہی ڈل گیا ہے، یہاں تو سب کچھ ڈل گیا ہے۔ تمہاری وہ جوانی کہاں گئی؟ میں تو اب ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے 100 برس کا بوڑھا ہوں۔ یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے تو خود کو کبھی عمر رسیدہ محسوس نہیں کیا۔ میرے اعمال اتنے سیاہ تو نہیں، اور پھر میں تمہارا شوہر ہوتے ہوئے کیا اتنا بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ تمہارا شباب اب روبہ تنزل ہے۔ مجھ سے ایسی زبان میں گفتگو کیجئے جس کو میں سمجھ سکوں۔ یہ تروبہ نزل کیا ہوا چھوڑو اسے، آؤ محبت پیار کی باتیں کریں۔ آپ نے ابھی ابھی تو کہا تھا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 100 برس کے بڑے ہیں۔ بھئی دل تو جوان ہے۔ آپ کے دل کو میں کیا کہوں؟ آپ اسے دل کہتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گی کہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جو اس شخص نے اپنے پہلو میں دبا رکھا ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس میں محبت بھری ہوئی ہے۔ آپ محبت کرنا کیا جانے؟ محبت تو صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ آج تک کتنی عورتوں نے مردوں سے محبت کی ہے؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، ہمیشہ مردوں ہی نے عورتوں سے محبت کی اور اسے نبھایا۔ عورتیں تو ہمیشہ بے وفا رہی ہیں۔ جھوٹ اس کا الجھوٹ، اس کا آخر جھوٹ۔ بے وفائی تو ہمیشہ مردوں نے کی ہے، اور وہ جو انگلستان کے بادشاہ نے ایک معمولی عورت کے لیے تخت و تاج چھوڑ دیا تھا، وہ کیا جھوٹی اور فرضی داستان ہے۔ بس ایک مثال پیش کر دی اور مجھ پر روک ڈال دیا۔ بھئی تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کم وقت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایزا پہنچنے نہیں دے گا۔ تم نہیں جانتی ہو مرد میں جبکہ وہ محبت میں گرفتار ہو کتنی طاقت ہوتی ہے۔ سب جانتی ہوں۔ آپ سے تو کل الماری کا جمع ہوا دروازہ بھی نہیں کھل سکا، آخر مجھے ہی زور لگا کر کھولنا پڑا۔ دیکھو جانم، تم زیادتی کر رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے داہنے بازو میں ریڑھ کا درد تھا۔ میں اس دن دفتر بھی نہیں گیا تھا اور سارا دن اور ساری رات پڑا کراہتا رہا تھا۔ تم نے میرا کوئی خیال نہ کیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ سنیما دیکھنے چلی گئیں۔ آپ تو بہانہ کر رہے تھے۔ لا حول ولا، یعنی میں بہانہ کر رہا تھا۔ درد کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے اور تم کہتی ہو کہ میں بہانہ کر رہا تھا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، یہ لعنت مجھ پر بھیجی گئی ہے۔ تمہاری عقل پر تو پتھر پڑ گئے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا رونا رو رہا تھا۔ آپ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ تم تو ہنستی رہتی ہو اس لیے کہ تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ بچے جائیں جہنم میں، میرا جنازہ نکل جائے، یہ مکان جل کر راکھ ہو جائے، مگر تم ہنستی رہو گی۔ ایسی بے دل عورت میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کتنی عورتیں دیکھی ہیں آپ نے اب تک؟ ہزاروں، لاکھوں۔ سڑکوں پر تو آج کل عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں۔ جھوٹ نہ بولیے، آپ نے کوئی نہ کوئی عورت خاص طور پر دیکھی ہے۔ خاص طور پر سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے راز کھولنا نہیں چاہتی۔ میں اب چلتی ہوں کہ ہاں ایک سہیلی کے یہاں اس سے اپنا دکھڑا بیان کروں گی، خود روؤں گی، اس کو بھی رلاؤں گی، اس طرح کچھ ہی ہلکا ہو جائے گا۔ وہ دکھڑا جو تمہیں اپنی سہیلی سے بیان کرنا ہے مجھے ہی بتا دو، میں تمہارے غم میں شریک ہونے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کے وعدے کبھی ایفا ہوئے ہیں؟ تم بہت زیادتی کر رہی ہو۔ میں نے آج تک تم سے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ ابھی پچھلے دنوں تم نے مجھ سے کہا کہ چائے کا ایک سیٹ لا دو۔ میں نے ایک دوست سے روپے قرض لے کر بہت عمدہ سیٹ خرید کر تمہیں لا دیا۔ بڑا احسان کیا مجھ پر۔ وہ تو دراصل آپ اپنے دوستوں کے لیے لائے تھے۔ اس میں سے 2 پیالے کس نے توڑے تھے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ ایک پیالہ تمہارے بڑے لڑکے نے توڑا، دوسرا تمہاری چھوٹی بچی نے۔ سارا الزام آپ ہمیشہ انہیں پر دھرتے ہیں۔ اچھا اب یہ بحث بند ہو، مجھے نہا دھو کر کپڑے پہننا اور جوڑا کرنا ہے۔ دیکھو میں نے آج تک کبھی سخت گیری نہیں کی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا ہوں، مگر آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتی۔ اجی واہ، بڑے آئے، مجھ پر حکم چلانے والے آپ ہیں کون؟
इतनी जल्दी भूल गई हो मैं तुम्हारा खावनद हूँ। मैं नहीं जानती, खावनद किया होता है मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम नहीं जाओगी, बस ये मेरा फैसला है। फैसला अब अदालत ही करेगी। अदालत का यहाँ किया सवाल पैदा होता है मेरी समझ में नहीं आता। आज तुम कैसी उटपटांग बातें कर रही हो, तक की बात करो, जाओ नहा लो ताकि तुम्हारा दिमाग किसी हद तक ठंडा हो जाए। आपके साथ रहकर मैं तो सर से पैर तक बर्फ हो चुकी हूँ। कोई औरत अपने खावनत से खुश नहीं होती, ख्वाह वो बेचारा कितना ही शरीफ क्यों ना हो। इसमें कीड़े डालना इसकी सरशत में दाखिल है। मैंने तुम्हारी कई खताएं और गलतियां मुआफ की हैं। मैंने खुदा नखास्ता कौन सी खता की है। पिछले बरस तुमने शलजम की शब देगा बड़े ठाठ से पकाने का इरादा किया। शाम को चूल्हे पर हंडिया रखकर तुम ऐसी सोए के उठकर जब मैं बावर्ची खाने में गया तो देखा कि देगची में सारे शलजम कोयले बने हुए हैं। उनको निकाल कर मैंने अंगीठी से लगाई और चाय तैयार की। तुम सो रही थी। मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि इस में झूठ का एक जर्रा भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत को सच और हकीकत से क्यों चुड़ है। मैं अगर कह दूँ कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं के मुकाबले में किसी कदर ज्यादा मोटा है तो शायद तुम मुझे सारी उम्र ना बख्शो, मगर ये हकीकत है जिसे शायद तुम भी अच्छी तरह महसूस करती हो। देखो ये पेपर वेट वहीं रख दो, उठा के मेरे सर पर दे मारा तो थाना थनूल हो जाएगा। मैंने पेपर वेट इसलिए उठाया था कि ये आपके चेहरे के मुताबिक है। इसके अंदर जो हवा के बुलबुले से हैं वो आपकी आंखें हैं, और ये जो लाल सी चीज है वो आपकी नाक है जो हमेशा सूख रहती है। मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपकी आंखों के नीचे जो गाय की आंखें हैं, एक काकरोच औंधे मुंह बैठा है। तुम्हारा जी हल्का हो गया, मेरा जी कभी हल्का नहीं होगा। मुझे आप जाने दीजिए, नहा धोकर मैं शायद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं। जाने से पहले ये तो बता जाओ कि ये जाना किस बना पर है। मैं बताना नहीं चाहती, आप तो आल दर्जे के बेशर्म हैं। भाई तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मालूम नहीं तुम्हें मुझसे किया शिकायत एकदम पैदा हो गई है। जरा अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालिए। मेरा कोट कहाँ है? लाती हूँ। मेरे कोट में क्या हो सकता है? विस्की की बोतल थी, वो तो मैंने बाहर ही खत्म करके फेंक दी थी, लेकिन हो सकता है रह गई हो। लीजिए आपका कोट, ये रहा। अब मैं क्या करूं? इसकी अंदर की जेब में हाथ डालिए और उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं। ला हौल वाउला, तुमने मेरे औसान खता कर दिए थे। ये तस्वीर मेरी जान, मेरी बहन की है जिसको तुमने अभी तक नहीं देखा। अफ्रीका में है, तुमने ये खत नहीं देखा, साथ ही तो था ये लो। हाय कितनी खूबसूरत लड़की है, मेरे भाई जान के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी।